کے بھتیجے نے کچھ غیر حاضریاں کی تو مدرسے سے نکال دیا، دیوبند سے اس کو نکالا۔ اساتذہ نے سب نے سفارش کی، اس نے کہا کہ نہیں، قانون ہے، میرا بھتیجا بھی دیوبند میں نہیں رہے گا، اس کو نکال دیا۔ بعض لوگ سن 8 ہجری کے اندر جب مکہ فتح ہو گیا تو حضرت علی نے عثمان بن طلحہ الحجبی سے چابی لے لی، سمجھے؟ حضرت علی نے لے کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اس پر تھوڑا سا وقت ہی نہیں گزرا، دیر نہیں ہوگی، آیت آ گئی ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اور حضرت عثمان بن طلحہ الحجبی جو کہ حجبۃ الکعبہ ہے، کعبۃ اللہ کے دربان، اس کا پورا خاندان ہے، تو نبی نے فرمایا کہ چابی واپس دے دو۔ حضرت عباس کہتے کہ مجھے دے دو، بنو ہاشم والے کہتے ہمیں دے دو۔ حضرت فرماتے کہ میری تمنا کہ رہے میرے خاندان میں، لیکن ادھر سے حکم کیا ہے، فیصلہ آ گیا اللہ کی طرف سے کہ چابی واپس کر دو۔ اب اس کو جب چابی دی نبی نے فرمایا کہ خذھا خالدۃ طالدۃ لک لا ینزعھا منک الا منافق، یہ چابی لے لو، کوئی ماں کا لال آپ سے خاندان سے بھی نہیں۔ چنانچہ آج تک سعودی حکومت جتنا بھی ظالم ہوں، چاہے وہ عبدالعزیز ہوں، اس کا بیٹا شاہ فیصل ہوں، یا اور یہ ہے کہ خادم الحرمین فہد ہو، یا عبداللہ ہوں، اس وقت سلمان ہیں، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، بن سلمان ہے، بن سلمان، جتنا بھی کوئی ان سے لے نہیں سکتا، نص موجود ہے۔ خذھا خالدۃ طالدۃ لا ینزعھا منک الا منافق، آپ سے جو چابی آپ کے خاندان سے لے گا وہ منافق ہوگا۔ چنانچہ اب تک اسی خاندان کے پاس، سمجھے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، حضرت نے فرمایا کہ انشاءاللہ مکے سے ہمیں دھکا دے کر کے آپ نے نکالا، وہ دن آئے گا کہ ہم یہ چابی ہمارے پاس ہوگی۔ حضرت عثمان بن طلحہ الحجبی نے کہا جھوپڑیوں میں رہتے ہوئے محلات کے خواب دیکھ رہا ہے، زمین پہ رہتے ہوئے آسمان کے خواب دیکھ رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ 8 ہجری کے اندر جب انہوں نے مکہ کو فتح کر دیا، سمجھے، جیسے کہ یہ لوگ داخل ہو گئے، علی نے اسے چھین لیا، وہ مسلمان تو ہو گئے، سمجھے۔ حضرت نے فرمایا دیکھو خواب ہمارا پورا ہوا نہیں ہوا، ہم نے کہا کہ یہ چابی ہمارے پاس ہوگی۔ حضرت عباس کہتے مجھے دے دو، دوسرے کہتے کہ ہمیں دے دو، یہ چابی ہمارے پاس ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر سکتا کہ اچانک وہی آ گئی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یہ امانت واپس کر دو۔ تو اس موقع پر حضرت نے فرمایا کہ میں محمد بھی اس کو نہیں رکھ سکتا، میرے خاندان کے لوگ نہیں رکھ سکتے، چونکہ حکم آیا ہے کہ فرمایا کہ خذھا خالدۃ طالدۃ لا ینزعھا منک الا منافق۔ ایک منافق یعنی مسلمان، ایک منافق اور ایک یہودی، دونوں کا جھگڑا ہو گیا۔ یہودی کہتے کہ چلو فیصلہ محمد رسول اللہ کے پاس لے جاتے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، اور وہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، یہودی کہتے کہ آپ کے مسلمانوں کے پاس، عمر کے پاس فیصلے لے جاتے ہیں، سمجھے، یا محمد رسول اللہ کے پاس لے جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کہتے نہیں، کعب بن اشرف کے پاس لے جاتے ہیں۔ واہ، مسلمان یعنی منافق کہہ رہے کعب بن اشرف کے پاس، لیکن آخر مسئلہ لے گیا حضرت عمر کے پاس۔ حضرت عمر نے اللہ کو بھلا فیصلہ کس کے حق میں دیے؟ یہودی کے حق میں فیصلہ دیے۔ مسلمان کو غصہ ہے، کیسا اسلام ہے، کیسا محمد ہے، کیسے اس کا خلیفہ ہے، عمر ہے کہ عمر نے میرے خلاف فیصلہ دیے، سمجھے۔ یہودی کو کہا اس فیصلوں کو میں نہیں مانتا، نہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پہلے فیصلہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس نے یہودی نے کہا کہ بھئی آپ کے نبی کے پاس لے جاتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی نہیں، فیصلہ ہم لے جائیں گے اس کے پاس۔ مسلمان نے کہا کعب بن اشرف کے پاس۔ آخر کار نبی کے پاس فیصلہ آ گیا، نبی نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دی۔ حضرت نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا، باہر نکلا مسلمان یعنی منافق، کہتے ہیں یہ کیسا فیصلہ، نہیں مانتے، جاتے حضرت عمر کے پاس۔ یہودی نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں حضرت عمر کے پاس۔ حضرت عمر کے پاس گئے کہ سرکار یہ مسلمان پہلے کعب بن اشرف کا کہہ رہا تھا، وہاں سے نہیں ہوا، میں نے کہا محمد کے پاس گئے، نبی نے میرے حق میں فیصلہ دیا، میں یہودی ہوں لیکن نہیں مان رہا، اب فیصلہ آپ کے پاس آئے۔ حضرت عمر کے پاس بڑی اچھی بات ہے، بخیر راغلے، خوش آمدید، سمجھے، بہت اچھی بات ہے، آپ لوگ یہیں پر کھڑے رہو، فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اندر سے جا کر کے تلوار لایا، وہ فوٹو اسٹیٹ مسلمان کی گردن اڑا دی۔ فرمائے عمر کا فیصلہ یہ ہے، سمجھتا ہے عمر کا فیصلہ کیا ہے؟ عمر جو ہے نا دشمنان دین کی عمریں ختم کرتا ہے۔ عمر جو ہے نا دشمنان دین کی کیا کرتا ہے؟ ان کی زندگی اور عمر ختم کر دیتا، کر دیا میں نے، چل تجھے پتہ چلے گا ظالم۔ اس کے بعد کہتے کہ جی ہمارا مقصد، جب نبی نے فیصلہ کیا تھا، نبی کے فیصلے سے کون روگردانی کر سکتا ہے؟
حالانکہ پہلے کعب بن اشرف کا، پھر نبی کے پاس آ گیا، ہار گیا، پھر عمر کے پاس۔ ہم تو صرف چاہ رہے تھے کہ مزید تقویت آ جائے، سمجھ رہی، مزید تقویت آ جائے، مطابقت کی کوئی صورت ہو جائے، صلح کی کوئی صورت ہو جائے، سمجھے۔ یہ ساری روگردانیاں اللہ رسول سے۔ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، یَأْمُرُكُمْ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، یَأْمُرُكُمْ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دو۔ حضرت مفتی سعید پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے اندر اللہ آپ کا والا کرے، مولانا مرغوب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ ہم نے دیکھا تھا، دیوبند کا محترم گزرا مولانا مرغوب الرحمن، فرمایا کہ اس کے بھتیجے نے کچھ غیر حاضریاں کی تو مدرسے سے نکال دیا، دیوبند سے اس کو نکالا، اساتذہ نے سب نے سفارش کی، اس نے کہا کہ نہیں، قانون ہے، میرا بھتیجا بھی دیوبند میں نہیں رہے گا، اس کو نکال دیا۔ بعض لوگ اللہ کے بندے تو اب تک بھی اس قسم کے لوگ ہیں، سمجھے، بعض تو خدا کے بندے اس قسم کے بھی قانون کے پابند ہیں، لیکن مشکل ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہندوؤں میں بھی کافروں کے اندر کچھ کتنے لوگ ہیں، اللہ اے اللہ ہم لوگوں کو کس طریقے پر منہ دکھائیں گے۔ ایک ہندو ہمارے اسمبلی میں کل پرسوں ہندو سمجھے اٹھ کر کے اعلان کرتا ہے، کہتا ہے کہ غیرت سے کام لے لو مسلمانوں، خدا را لفظ استعمال کرتا ہے ہندو لفظ کے استعمال کرتا ہے، کس کا؟ خدا را، کہتے ہیں اللہ کے لیے ہو مسلمانوں، کہاں سو گے پوری امت مسلم آپ کہ ہم تو مسلمان نہیں ہیں، آپ ہمیں کافر قرار دیتے، میں کافر ہوں، میں ہندو ہوں، سمجھے، بقول آپ کے، لیکن میں انسانی ہمدردی کے پیش نظر کہہ رہا ہوں، آپ کی ہمدردی ڈبل ہونی چاہیے، ایک انسانیت، دوسرا اسلام۔ لیکن آپ کو ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ فلسطین میں 30-40 ہزار لوگ قتل ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمت کرو اسمبلی والے بغیرت، سب سے پہلے اسمبلی والے بغیرت ہمت کرو، سب سے پہلے 1 کروڑ روپے میں دیتا ہوں۔ اللہ اس امت کا کیا ہوگا؟ ایسا تو مولوی بھی اعلان نہیں کرتا، سمجھ رہی میں، ایسا مولوی بھی اعلان نہیں کرتا۔ اللہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ تعالیٰ کبھی کافروں سے بھی کام، اس لیے کہ یہ جو رجل تھا نا، یہ فاجر کافر تھا، قزمان رومی، جس نے جنگ میں مار کر کے کئی کافروں کو مارا، سمجھے، حضرت نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے، سمجھے، لیکن دین کی بڑی تائید اللہ نے اس سے کام لے لیا، اس نے کتنے کافروں کو جہنم میں پہنچا دیا، اگرچہ وہ قومیت کے لیے جس طرح اپنی بہادری دکھا رہا تھا پکا کافر، لیکن اس کے موقع پر حضرت نے فرمایا ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ کافروں سے بھی دین کا کام اس طرح لیتا ہے۔ دیکھو کہ قزمان رومی نے کتنے لوگوں کو مارا، سمجھتا، ہندو کا بچہ اٹھ کر کے کہتے ہیں کچھ غیرت تو کرو، لیکن ماشاءاللہ اللہ اکبر، ہمارے حضرات کی غیرت دیکھیں، ایک بھی نہیں اٹھا کہ میں 10,000 بھی دیتا ہوں، باقی سارے مسلمان اور ایک ہندو۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔